اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شوال کی 12 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ شوال کی 12 تاریخ کو جمعہ کے دن اگر کسی گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اس گھر کا بچہ نہ صرف لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر گھر کا کوئی ایک فرد یہ وظیفہ پڑھ لے تو گھر کے تمام افراد کی ساری حاجات، ساری مرادیں اور ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بات منوائی جائے، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو ہر قسم کے دکھ، غم اور تکلیف سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے کاروبار اور اپنی کامیابی کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر آیت کریمہ اور اللہ کا اسم مبارک میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا خاص اعمال ہے۔ انہی کے طریقے پر پڑھا جائے تو وظیفہ اثر کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا نہ حاجات پوری ہوں گی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، آج شوال کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، پھر مت کہنا بتایا نہیں گیا۔ آج جو بندہ اللہ کے کمالات، اس کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر آپ تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج شوال کی 12 تاریخ جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ایک بار پڑھتے ہی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اتنا مؤثر ہے اور طاقتور وظیفہ ہے کہ صرف ایک دن کا عمل کرتے ہی آپ کو فوری فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور غیبی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی وظیفے کے دوران ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں، اور کبھی وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر سنوار دیتا ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے تقدیر بدل جاتی ہے، اور مصلی چھوڑنے سے پہلے دنیا کی ہر چیز خود چل کر آتی ہے۔ کیا ہے کوئی رب کعبہ سے مانگنے والا، کوئی خزانے لوٹنے والا، کوئی اپنے گھر کی حالات بہتر بنانے والا؟ تو آج شوال کی 12 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار ضرور پڑھ لیجئے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور جو شخص اذان سن کر مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ ہر قدم پر اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کے دن خطبے کے قریب جو شخص سب سے پہلے مسجد پہنچتا ہے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی، پھر بکری کی، پھر مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جتنا لیٹ جائیں گے قربانی کا ثواب اتنا کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر، دکان، دفتر، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے وقت بھی دکان کھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائیو، کتنا کما لوگے؟ اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا وہ تو مل کر ہی رہے گا، کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ جمعے کے دن نماز کی فکر کرو، نماز ادا کرو، جمعے کی نماز کو فرض جان کر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے سے آپ کے رزق میں کمی ہو جائے گی تو آپ اللہ کے حکم کی خلاف جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو یقین رکھو کہ رزق آپ کو ملے گا۔ یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے عہد کریں کہ آپ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں گے اور جمعے کی نماز کو جلد از جلد مسجد میں ادا کریں گے
تاکہ اونٹ، گائے یا بکرے کی قربانی کا ثواب حاصل ہو۔ یاد رکھیے، اللہ بار بار ہمیں گناہوں کی بخشش کا موقع دیتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن، جمعے کا دن اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے۔ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد کی گھڑی ہے۔ اس وقت جتنا ممکن ہو ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کریں۔ اسی گھڑی میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھنا بہت مجرب اور بابرکت عمل ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور 80 بار درود پڑھنے والا جنتی ہوگا۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اتنی عمر نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے والدین اور اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے جمعے تک کے لیے نور مہیا فرما دیتا ہے، اور قیامت کی اندھیری قبروں میں وہ نور اس کے ساتھ روشن ہوگا۔ اس لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو معمول بنا لیجیے۔ اگر وقت کم ہو تو کم از کم سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات ضرور پڑھ لیں۔ یہ بھی حفاظت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی طرف، جو شوال کی 12 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ نے وظیفے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیجیے اور کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ کلمات اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ ان میں تسبیح، حمد، عظمت اور استغفار سب کچھ ہے۔ ان کلمات کی برکت سے بندے کے دل کے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں، رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ اس کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 129 مرتبہ، نہ کم پڑھیں نہ زیادہ پڑھیں۔ اور پھر آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور اسی دعا سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات، حاجات، مرادیں، رزق، کاروبار، گھریلو معاملات اور اولاد کی بہتری، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اللہ کریم سے مانگ لیجئے۔ اللہ کریم مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے۔ میرا اللہ کریم جھولیاں بھر کے عطا کرتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم سے عاجزی سے مانگیے، جو کچھ مانگنا ہے وہ آج مانگ لیجئے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔